بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ PDM2 کو قوم پر مسلط کرنے کی مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن حالات یہ ہیں کہ کوئی بھی اقتدار لینے کو تیار نہیں ہے۔ سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ اب بڑا مسئلہ بن گیا ہے اور قوم سامنے کھڑی ہے اور یہ اس طرح کا معاملہ چلنے نہیں دے گی، اور PDM2 آنے سے پہلے ہی فیل ہو چکی ہے۔ یہ کمپنی بالکل بھی نہیں چلے گی۔ میں آپ کے سامنے کچھ تازہ بیانات رکھوں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صورتحال کتنی اس وقت پیچیدہ ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں میاں جاوید لطیف نے کیا کہا ہے۔ میاں جاوید لطیف وہ شخصیت ہے کہ آپ سمجھیں کہ اگر وہ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کہہ رہے ہیں، یہ وہ ہیں۔ اور ان کے علاوہ ناصر بٹ ہیں جو برطانیہ میں آپ کو اکثر نظر آتے تھے میاں نواز شریف کے ساتھ، اور وہ مشہور کردار، وہ کیمروں والے، خفیہ ویڈیو والے۔ تو جناب یہ سب لوگ اور بھی بہت سے جو اس وقت ماتم کر رہے ہیں اور رونا دھونا چل رہا ہے کہ جی میاں نواز شریف کے ساتھ ہم نے وفاداری نہیں کی، کبھی یاد کرو گے، باقاعدہ لوگ رو کر نظمیں پڑھ رہے ہیں، آڈیوز چل رہی ہیں، سپیس میں آ کر رو دھو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، میاں نواز شریف کیوں نہیں وزیر اعظم، میاں نواز شریف کیوں نہیں وزیر اعظم۔ اور باقاعدہ یہ کمپین اٹھائی گئی کہ جی نہیں، اس بارے میں بات کی جائے کہ میاں نواز شریف کیوں نہیں۔ بھائی خود آپ دیکھیں کہ کہا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ جی شہباز وزیر اعظم ہوں گے اور مریم جو ہیں وزیر اعلیٰ ہوں گی، لیکن اب کیا ہوا ہے کہ یہ رونا دھونا شروع کر دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں خرم دستگیر صاحب الیکشن ہار گئے ہیں اور اب یہ کہتے ہیں کہ ویسے تو ان کے سارے لوگ یہ الیکشن ہار گئے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ یہ تو اب کیچڑ مان لی گئی ہے، یہ اتنا کام برا ہو گیا ہے، یہ الیکشن اتنی بربادی کا سامان لے کر آ رہے ہیں کہ اس سے کوئی استحکام نہیں آئے گا۔ اب ان کا خیال تھا کہ پوری طرح سے اقتدار ان کی جھولی میں ڈالا جائے گا۔ اب اقتدار دینے والے کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہم کیا کرتے ہیں، اتنی ریگنگ تو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی۔ اب آپ سیٹیں ہی نہ لے پائیں، جس طرح آپ کہا جا رہا ہے جی 17 سیٹیں ان کے پاس ٹوٹل تھیں، تو کیا کرتے؟ ان 17 کو آپ دیکھیے کہ 70 سے بھی زیادہ کر دیا گیا، اور کیا کیا جائے؟ اور تحریک انصاف کی 180 کو 100 سے بھی کم کر دیا گیا، اور کیا کیا جائے آپ کے لیے؟ مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ جی اس طرح کے اقتدار تو ہم نہیں لے سکتے، یہ تو ہم سے چلے گا ہی نہیں، اور اب یہی باتیں ہو رہی ہیں اور کوئی بہتری نہیں آئے گی، خرم دستگیر نے کہہ دیا۔ پھر ان کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ پروگرام میں ندیم افضل چند صاحب وہ پورا قصہ سنا رہے ہیں اپنا کہ جی باجوہ صاحب نے کہا کہ اچھا دیکھتے ہیں آئندہ یہ نہیں ہوگا، وہ کہتے ہیں جی مجھے الیکشن ہرایا گیا، تو میں نے کہا آپ بتا دیں کہ پھر ہم سیاست چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ لوگوں نے فیصلے ہی کرنے ہیں اور اس طرح سے الیکشن پھر لڑنے کا کیا فائدہ۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب پھر میں الیکشن ہار گیا ہوں تو پھر ہم علیحدہ ہی ہو جاتے ہیں۔ تو وہ بڑی بڑی حقیقتیں بتا رہے ہیں کہ اب اس وقت کہا گیا کہ جی میرے ساتھ اب یہ نہیں ہوگا، اب پھر چیف سیکرٹری کا بھائی تھا تو اس کو جتوا دیا گیا، وہ تیسرے نمبر کا تھا، نون لیگ کا تھا، اس کو اس لیے جتوایا گیا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اتنے گھروں پر چھاپے مروائے، اتنی عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو کچھ کیا اور گرفتاریاں کروائی ہیں، سارا کچھ کیا ہے میں نے، تو اتنا تو میرا حق بنتا ہے کہ جی میرے بھائی کو، رشتہ دار کو جناب اب سیٹ تو دلوائی جائے۔ تو یہ ندیم افضل چند صاحب نے یہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر پروگرام میں بات کی ہے۔ تو حالات یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے جی ہم آپ کو وزیر اعظم بنوا دیں گے لیکن ہم حصہ نہیں بنیں گے، باقی سارے عہدے ہم اپنے لے لیں گے، مزے کریں گے سارے۔ تو کوئی بھی اقتدار میں اس طرح آنے کو تیار نہیں ہے۔ گیس جو ہے پھر 67% مہنگی ہو گئی ہے، بجلی ابھی اور زیادہ مہنگی ہو رہی ہے، اس کی تیاری کر لیں، اس طرح کے بل آ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ نظر آیا کہ ہم جس طرح کا اقتدار چاہ رہے تھے وہ بھی ہمیں نہیں مل رہا، اور یہ چیزیں ہم سے سنبھالی بھی نہیں جائیں گی۔ اب یہ صورتحال ہے، اسی لیے اب آپ دیکھیں کہ سب نے رونا دھونا شروع کر دیا ہے کہ جی میاں نواز شریف کیوں نہیں، میاں نواز شریف کیوں نہیں، یعنی شہباز شریف صاحب قبول نہیں ہے۔ پھر کچھ کہہ رہے ہیں جی میاں صاحب نے تو خود لات مار دی ہے اقتدار کو اور کرسی کو، تو اچھی لات ماری ہے کہ اس پر بٹھا دیا ہے بھائی کو، اور نیچے اپنی بیٹی کو جناب وزیر اعلیٰ بنا دیا، اور ان تمام عہدوں کے لیے کیا کچھ کیا گیا ہے اور کتنی تباہی کی گئی ہے، کس طرح سے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے، اور اقتدار میں بھی رہنا ہے اور رونا دھونا بھی چلتا رہے گا، روئیں گے بھی کہ جی ہمیں یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا۔ اشتہارات لگ چکے تھے نواز شریف صاحب وزیر اعظم، اور اب میاں جاوید لطیف کہہ رہے ہیں جی ان کو علاج کی ضرورت ہے اور وہ پھر لندن جا رہے ہیں، ان کو لندن جانا پڑے گا میاں نواز شریف صاحب کو۔ تو یہ اب جس طرح سے ہوا ہے تو فیصلہ سازوں نے اتنا معاملہ خراب کر دیا ہے، کیونکہ اصل میں مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اور اب یہ کوئی بات پاکستان تک محدود نہیں رہی۔ الجزیرہ جو دنیا میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا، ڈسکس ہونے والا جو نشریاتی ادارہ ہے ان میں سے ایک ہے، تو الجزیرہ کیا کہہ رہا ہے؟ مینڈیٹ تھیوز یعنی چرانے والے، الیکشن چرانے والے، اور لوگوں کا جو دیا ہوا فیصلہ تھا اس کو چرانے والے، یہ شہباز شریف کی تصویر کے ساتھ الجزیرہ جو ہے یہ رپورٹ کر رہا ہے۔
اور اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ مسلم ممالک کی خاص طور پر بات کر لیں، پورے ویسٹ میں الجزیرہ جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ چلیں اگر انگریزی میں مسلمانوں کی آواز ہے تو الجزیرہ کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کچھ انٹرنیشنلی، تو باقی تو ہیں ہی ادارے آپ جانتے ہیں، CNN ہے، اسکائی اور فاکس اور BBC، بہت سے اس طرح ہیں، لیکن مسلمانوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس کی اونرشپ کم از کم ان کے پاس ہے۔ تو بہرحال اب وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ چور ہیں، تو اب ایک طرف ان کو چور قرار دیا جا رہا ہے، انٹرنیشنل چور۔ پاکستان میں تو جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے۔ شیر افضل مروت یہ کہہ رہے ہیں جی ہم پیچھے ہٹ نہیں سکتے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا سلمان خراجہ صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح یہ ممکن ہے کہ جی باوڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھیں، یا عابد شریف کہہ رہے ہیں جی بس ہو گیا، اب دیکھیں اب آگے بڑھنا چاہیے، بات چھوڑ دیں، جس طرح کے الیکشن ہو گئے۔ تو اب بات یہ کی جا رہی ہے کہ یہ تحریک انصاف پر ہے ہی نہیں۔ تحریک انصاف پر تو اب یہ فرض بنتا ہے کہ لوگوں نے ان کو ووٹ کیا ہے، اب ان کے ووٹ کے لیے وہ آواز تو اٹھائیں جو چوری ہوا ہے۔ یہی بات سلمان خراجہ صاحب نے کی کہ بھئی مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ کیا تھا، ہم نے ایفرٹ کی تھی، اور اب آپ لڑیں بھی نہ، آرام سے جا کر بیٹھ جائیں اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان ڈاکو، ان چوروں کے ساتھ کہ جنہوں نے یہ مینڈیٹ چرایا ہے، ان کے ساتھ آپ جا کر جناب کہہ دیں ہاں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم اکٹھے بیٹھیں گے اور چلیں معاملات آگے چلاتے ہیں۔ پہلے آپ ہمارا جو مال ہے جس پر آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے، چوری کیا ہے، وہ تو واپس کریں، باقی باتیں تو بات کی ہیں۔ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں، آپ اندازہ لگائیے۔ ایک تو یہ میاں صاحب کے لیے، میاں نواز شریف صاحب کے لیے رونا دھونا اپنی جگہ، ٹرینڈز بنوانا اپنی جگہ کہ جی آپ وائس میسیجز بھیجیے، میاں صاحب نہ کریں، میاں صاحب چلے گئے، اب کیا ہوگا، بربادی ہو گئی، ہم آپ کے صلہ نہیں دے سکتے آپ کی خدمت کا، ہم اس قابل ہی نہیں تھے بطور قوم کہ آپ آتے، اور یہ ہو گیا، کبھی یاد کرے گی یہ قوم، کیا ہو گیا۔ میاں نواز شریف کو بھائی کس نے روکا ہے؟ آپ نے اقتدار اب جس طرح مسلط کرنے کی اپنے آپ کو کوشش کی ہے، یہ چرایا ہے، آ جائیں آپ جہاں شہباز شریف صاحب آ سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں آ سکتے؟ کہ اتنی بری چیز ہے اب اقتدار اگر کہ تو پھر شہباز شریف کو نہ لگائیں، جو بھی وجہ ہے، اور یہ نہ ہو کہ اب آپ اس دفعہ پھر وہ فارمولا دیے بغیر بھاگ جائیں جو آپ کے پاس ہے صرف، کہ PDM-1 اور شہباز شریف پاکستان کے بدترین وزیر اعظم ثابت ہوئے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ موجے بھی کر رہے ہیں، وزارت اعلیٰ بھی لے لی، وزارت عظمیٰ بھی لے لی، اور اس کے بعد پھر رونا دھونا کہ جی میاں صاحب اور یہ اور وہ، یہ ڈرامے بازی یہ بند کریں۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ان سے حالات سنبھلنے نہیں، اس لیے ابھی سے رونا دھونا ڈال دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ سن لیجئے۔ فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ہماری تذلیل کی گئی ہے، ہمیں بے عزت کیا گیا ہے، کوئی ایسے کرتا ہے، ہمارے ساتھ کوئی ڈیل ہی نہیں کی گئی، ہم اگر کہتے تھے پنجاب کا تو کہتے جی آپ شیر کے نشان پر لڑ دیں، ایسے کیوں کرتا ہے؟ پھر کہہ رہے ہیں اب تو دعائیں دینے پر آ گئے ہیں فضل الرحمان صاحب کہ اللہ کرے یہ حکومت نہ چلے، کیونکہ اس کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، اور نواز شریف کو اس کی اوقات بتائی گئی ہے۔ یہ فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو جو سیٹیں دی گئی ہیں وہ ہم نے دی ہیں، یہ آپ کی ہیں نہیں، آپ جیت نہیں رہے تھے، ہم نے آپ کو دی ہیں، تو آپ کو اپنی اوقات کا پتہ ہو۔ اور وہ تو سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ کی طرف لے گئے ہیں کہ جی انہوں نے ہی سارا کیا ہے، پیسے لیے ہیں، اربوں روپیہ چلا ہے، وہ سارا کچھ عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ اب تو احتجاج کی کال دے دی گئی ہے کہ جی احتجاج کیا جائے گا۔ تو اس وقت حالات اس طرح کے بن گئے ہیں کہ ان سے چلنے نہیں، لوٹے ان کی طرف پھینکے جا رہے ہیں، اور ان لوٹوں کے گھروں کے باہر جا کر احتجاج شروع ہو گیا ہے۔ جو یہ لوٹا خریدتے ہیں مریم صاحبہ کے ساتھ جا کر نظر آتا ہے، لوگ اس کے گھر کے باہر پہنچ جاتے ہیں، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس طرح سے یہ اقتدار کیسے چلائیں گے۔ اچھا الٹا میں دیکھ رہا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی جواب دینے پر آ گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی 16 ماہ کی حکومت ہمارے گلے پڑی، تو اس میں آصف زرداری کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان کا بھی حصہ تھا۔ ارے واہ، گلے ڈال دی جی 16 مہینے کی PDM کی حکومت، اب بھی کہیں گے جی ہمارے گلے ڈال دی تھی، کیسز آپ نے معاف کروائے، میاں نواز شریف صاحب کی واپسی، VVIP پروٹوکول، ان کو تو جناب وزیر اعظم کا پروٹوکول مل رہا تھا، مریم صاحبہ سارے خاندان کے کیسز بھی معاف کروائے، اپنے مخالفین کے خلاف وہ کچھ کیا جو آپ یعنی آپ کا خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، وہ سب کچھ کروا دیا، بالکل آپ کے لیے تو جناب میدان خالی کیا گیا، کیا کچھ نہیں ہوا، سب کچھ، اور بڑی بڑی اپوائنٹمنٹس آپ نے کی، نیب کے کیسز ختم، اس میں ترامیم کی، اوورسیز پاکستانی سے ووٹ کا حق چھین لیا، جو آپ چاہتے تھے 16 مہینے میں موجیں مار لی، مزے لوٹ لیے، اور اب کہہ رہے ہیں جی ہم پر تو یہ حکومت ہمارے گلے پڑی تھی 16 مہینے کی، اور آصف زرداری کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان کا بھی حصہ تھا۔ جس دن شہباز شریف اسمبلی ختم کرنے جا رہے تھے اس دن زرداری کے ساتھ ساتھ مولانا نے بھی انہیں روکا تھا۔ JUI کی الیکشن میں پرفارمنس کا سب کو پہلے سے پتا تھا، اچھا وہ کہنے ان کی پرفارمنس ہی بری ہے، ہمیں نہ برا بلا کہیں۔ تو یہ تو ابھی سے لڑائی اتنی شدید ہو گئی ہے، آگے کیا بنے گا، آگے کیا چلے گا، خود سوچئے۔ اور ابھی تو تحریک انصاف نے احتجاج شروع بھی نہیں کیا اور ان کی آپس کی لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ اب ان کے آنے سے پہلے ابھی 67% اضافے کی منظوری ہو گئی جی گیس کی قیمت میں، ابھی بجلی بڑھنی ہے، پیٹرول بڑھنا ہے، انہوں نے آ کر جو ظلم کرنا ہے وہ دیکھیے، پچھلے 2-2.5 سال میں جو اس
قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ ہو گیا ہے. پاکستان کی 77 سالہ تاریخ ایک طرف ہے، یہ 2-2.5 سال آپ یہ دیکھ لیں جو ان کے اقتدار کے ہیں سب سے زیادہ برے ہیں. تو آگے ابھی سوچئے کیا بنے گا. یہ تو ایک دوسرے کا بھی گریبان پکڑیں گے. اور یہ عاصمہ شیرازی صاحبہ کو انٹرویو دیتے مولانا صاحب نے کہا کہ جی میاں صاحب کو لاڈلا قرار دیا، کہا میاں صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے بتا دیا ہے کہ آپ کا یہ قد ہے، سیٹ ہم نے آپ کو جتوا دی ہے، آپ نہیں جیتے، لاڈلے اب بڑھ گئے ہیں، لاڈلے بڑھیں گے تو لالے بھی پڑیں گے، اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دستبردار ہو جائے، یہ واحد حل ہے. اور اسی طرح میاں بخاری صاحب کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں بچی، اب تو ہم احتجاج ہی کریں گے اور سڑکوں پر ہوں گے. اور اس کا یہ آغاز بھی کر رہے ہیں سندھ میں، کہنے جی موٹر وے اور سڑکیں ہم بند کر دیں گے. تو یہ تو اپنے لوگ اب احتجاج پر آ گئے ہیں، باقیوں کا آپ سوچئے کہ کیا حال ہوگا اور ان کا ریئیکشن کیا ہوگا. ابھی تو تحریک انصاف نے میدان میں آنا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بتا دیا گیا ہے علی مین گنڈا پور کسی صورت بھی قبول نہیں ہے بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، اور کیسز بنائے جائیں گے، ان کو پہلے ہی گرفتار کر لیا جائے گا. اور الیکشن کمیشن آزاد کشمیر سے ان کو بلاوا بھی آ گیا ہے کہ جی آپ پیش ہوں. تو یہ بھی صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے. محمد زبیر صاحب سابق گورنر سندھ، ترجمان ہوا کرتے تھے مریم صاحبہ کے نواز شریف کے، وہ کہتے ہیں جی کہ جو پی ٹی آئی دیوار سے لگی ہوئی تھی اس نے ہمیں ہرا دیا. لیگی رہنما کا یہ محمد زبیر صاحب کا یہ اعتراف ہے کہ ہم شکست کھا گئے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میاں صاحب جس طرح سے بلائے گئے یا جس طرح لائے گئے تو حالات وہ نہیں تھے، جب وہ آئے تو ان کو اندازہ ہوا کہ حالات وہ نہیں ہیں، اس لیے شاید اب میاں صاحب اس لیے شاید واپس جا رہے ہیں. محمد زبیر صاحب نے تو بتایا کہ جو سوچ رہے تھے وہ نہیں تھا. اچھا، اب مولانا صاحب کے ہی جماعت کے جناب سینئر رہنما کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جمہوری راستہ روکا جا رہا ہے، اس لیے اب ہم کوئی بھی اور راستہ اختیار کر سکتے ہیں. یہ مولانا راشد سمرو صاحب کہہ رہے ہیں. اور یہ جب سوال ہوا جی کوئی بھی راستہ، وہ راستہ عسکریت پسندی کا تو نہیں ہوگا نا؟ جواب، اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. اندازہ لگائیے آپ، یہ راشد سمرو صاحب کہہ رہے ہیں کہ عسکریت پسندی کا بھی، یعنی ہم اسلحہ بھی اٹھا سکتے ہیں. آپ اتنی ڈیسپریشن کا اظہار کر رہے ہیں. تو اب کیا مولانا صاحب کو صدارت دے کر منایا جا سکتا ہے، وزارتیں دے کر منایا جا سکتا ہے؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. ہر کوئی ناراض پھر رہا ہے. نواز شریف صاحب ہیں تو وہ سارا اقتدار لے کر ناراض. فضل الرحمان صاحب کے لیے کیا کچھ نہیں تھا، وہ ساتھ تھے، انہوں نے بھی مزے لیے. گورنر بھی اب بھی ان کا ہے، سمدھی ہے، پھر بھی وہ ناراض. پیپلز پارٹی وہ خوش نہیں ہے، وہ ساتھ نہیں آنا چاہ رہی. نون لیگ کہتی ہے نہیں. خواجہ آصف کہہ رہے ہیں یہ تو بڑی غلط بات ہے کہ جناب ہمیں آپ صرف وزیر اعظم بنا دیں اور کابینہ میں شامل نہ ہوں. جو یہ گند کا ٹوکرا ہے، یہ جو پچھلے 2-2.5 سال کی کارکردگی ہماری تباہی کی ہے، اب مل کر اٹھائیں. خرم دستگیر کہہ رہے ہیں جی کیچڑ ہے جو مل لیا گیا ہے. ہر کوئی اپنی بات کر رہا ہے. پیپلز پارٹی کے ندیم افضل چند صاحب ویسے دونوں اتحادی بن رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی بڑی دھاندلی یہ نون لیگ نے کروائی ہے، یہ سارا کیس، یہ الیکشن سارے جھلو ہیں. وہ مانتے ہیں جی تحریک انصاف کا مینڈیٹ تھا پنجاب میں، ان کی جیت تھی، یہ چرایا گیا ہے، یہ ان کے حصے میں ڈالا گیا ہے نون لیگ کے، اور پھر بھی یہ نون لیگ کا ساتھ دے رہے ہیں. تو عجیب آپ دیکھیے نا ماحول بن گیا ہے. یہ کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے اب جو حالات پیدا کر دیے گئے ہیں. اور ابھی بھی وقت ہے کہ جس کا جو مینڈیٹ ہے، تحریک انصاف اگر جیتی ہے، فارم 45 کے پاس ہیں. حامد میر صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر فارم 47-45 میں فرق ہے تو بڑا واضح، بڑا سادہ سا قانون ہے کہ فارم 45 کو دیکھا جائے گا اور اس میں جو ٹیلی ہے اس کے مطابق فارم 47 کو کیا جائے گا اگر دونوں میں تضاد نظر آ رہا ہے تو. لیکن یہاں تو 47 بنوائے ہی اور طرح گئے ہیں نا جی، اور اسی پر جناب نوٹیفیکیشن جاری ہو رہے ہیں. کرتے رہیں آپ. یہ آپ آج دیکھ لیجئے، ابھی تو حکومت بنی نہیں ہے تو یہ حال ہے. تو جب بنے گی تو آپ سوچئے کیا کوہرام مچنے والا ہے. اور اوپر سے مہنگائی کا جو طوفان آ رہا ہے، جو بے روزگاری کا طوفان آ رہا ہے، اور پھر IMF وہ ایک معاملہ آگے الگ نظر آ رہا ہے. تو پھر دیکھیے گا یہ جو اقتدار والے ابھی بڑے شوق میں مسلط ہونا چاہ رہے ہیں اور ابھی گھبرا بھی ساتھ ساتھ رہے ہیں کہ جس طرح کا ہم اقتدار چاہتے ہیں وہ نہیں مل رہا، تو اس کے بعد دیکھیں گے قوم ان کا کیا حال کرے گی، کیا حشر کرے گی. یہ تو ابھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا، کہ پھر بھی کوئی نہ کوئی ہیڈ ہے. اچھا جی عمران خان سے بات کریں گے کہ دیکھنا ہے جی کس طرح احتجاج کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. تو لوگ اگر خود سے سڑکوں پر آ جاتے ہیں تو پھر ان کی کوئی لیڈرشپ اس طرح سے نہیں ہوتی، پھر کسی کے بھی بس میں کچھ نہیں ہوتا. اور یہ جس طرح سے معاملات بڑھ رہے ہیں آگے، یہ اسی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اللہ حافظ.